الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. جتنے انبیاء اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ان سارے انبیاء کرام کے اندر انسانی صفات اپنے کمال کو پہنچے ہوئے تھے. ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں ایک کامل اور مکمل انسان ہوا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ انسانوں کی تربیت، انسانوں کی رہبری، انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کا سلسلہ چلایا ہے. تو جو نبی بھی جس زمانے کے اندر بھی ہوتے تھے وہ ایک کامل اور مکمل انسان ہوتے تھے، اور نبی کے اندر پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ کچھ خوبیاں ایسی پیدا کر دیتے تھے، ان کے اخلاق کے اعتبار سے، ان کے کردار کے اعتبار سے، ان کے آداب، ان کی زندگی گزارنے کے طور طریقوں کی اچھائی، یہ خوبیاں غیر انبیاء کرام میں اس طریقے سے نہیں ملتی جیسے تمام انبیاء کرام میں ملتی ہے. چنانچہ جتنے انبیاء کرام تھے وہ پیدائشی اچھے اخلاق والے تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ جتنے انبیاء کرام کے اخلاق تھے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عکس تھے. جس نبی کے اندر جو خوبی آئی وہ ہمارے نبی کے توسط سے آئی. جس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، احادیث میں بھی پیارے نبی نے بتایا، اور آج کی سائنس بھی یہ بات کہتی ہے کہ چاند کی روشنی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ چاند سورج کی روشنی سے روشنی لے کر دنیا والوں کو وہ روشنی دیتا ہے. دنیا کے ایک طرف چاند ہے، دوسری طرف سورج ہے. چاند سورج سے روشنی لے کر دنیا والوں کو دیتا ہے. سورج کی روشنی کے اندر گرمی ہے، چاند کی روشنی کے اندر ٹھنڈک ہے. انسان اگر پوری رات چاند کو گھورتا رہے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن دوپہر کے وقت 2-3 سیکنڈ کوئی آدمی سورج کو دیکھ نہیں سکتا، بلکہ جب سورج دن کے شروع حصے میں نکلتا ہے تو اس وقت بھی آدمی بڑی مشکل سے اپنی نگاہوں سے سورج کو دیکھ سکتا ہے. تو چاند کی روشنی سورج کی روشنی کے نتیجے میں ہوتی. جس طریقے سے چاند سورج سے روشنی لے کر دنیا والوں کو روشنی دیتا ہے، اسی طریقے سے تمام انبیاء کرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی خوبیوں کو لے کر اپنے اپنے زمانے، اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو انہوں نے وہ خوبیاں تقسیم کی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کمالات کا
جامع بنایا۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چیزوں کی خوبیوں کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور ایک جگہ پر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دنیا کے اندر اخلاق کی اچھائی کو پورا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ دو چیزیں ہیں جو ہمارے نبی نے پوری دنیا کو دی، اسی وجہ سے آپ پوری کائنات کے اندر سب سے عظیم الشان انسان کہلاتے ہیں۔ ایک ہے آپ نے امت کو، لوگوں کو اخلاق دیے، اور دوسرے لوگوں کو آداب سکھائے۔ ادب کس چیز کا نام ہے؟ ادب کہتے ہیں کسی کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچانا۔ ادب یہ نہیں ہے کہ آدمی سامنے والوں کو تکلیف دے، ادب یہ ہے کہ سامنے والوں کو تکلیف سے بچایا جائے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اللہ والے آ گئے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، بیان ہوا، دعا ہوئی، پوری مسجد کے لوگ اگر یہ چاہیں گے کہ ہم جا کر حضرت سے مصافحہ کر لیں گے، تو ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی کو 1000 آدمیوں سے مصافحہ کرنے میں تکلیف ہوگی۔ تو سامنے والوں کو تکلیف دے کر مصافحہ کرنا یہ ادب نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف۔ سامنے والوں کو بغیر مصافحے کے جانے دینا یہی ادب ہے، اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو ادب کہتے ہیں دوسروں کو تکلیف دینے سے بچانا، اور دوسرے ہے اخلاق جو اللہ کے نبی نے پورے انسانوں کو اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو سکھائے۔ اخلاق کہتے ہیں اپنے آپ سے دوسروں کا فائدہ پہنچانا۔ ادب میں آدمی سامنے والوں کے نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور اخلاق میں اپنے ذریعے سے دوسروں کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ہمیں یا تو آداب ملیں گے یا اخلاق ملیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، اور آپ کی پوری زندگی انسانوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے فائدے کا ذریعہ رہی۔ 24 گھنٹے کی زندگی آپ نے لوگوں کے فائدے کا کام کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کی بلندی پر ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی میں نے آپ کو سارے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، بشیرا و نذیرا، جنت کی بشارت دینے والا، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ نبی پورے انسانوں کے لیے دنیا کے اندر آئے تھے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھے۔ نبی کی تعلیمات کے اندر صرف مسلمانوں کا فائدہ نہیں ہے، اور نہ صرف انسانوں کا فائدہ ہے۔ نبی کی تعلیمات کے اندر کائنات کی ہر چیز کا فائدہ ہے، جانوروں کا فائدہ ہے، نبی کی تعلیمات میں پرندوں کا فائدہ ہے، نبی کی تعلیمات میں ہر چیز کی رعایت رکھی گئی۔ اسی لیے نبی کی تعلیمات کامل اور مکمل، اور نبی کے اخلاق 100% مکمل۔ امت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں نبی کی سنتوں کو اپنے زندگیوں میں پیدا کرنا ہوگا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اپنے روزانہ کے اعمال میں سنتوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، سنتوں کی عادت ڈال لو۔ نبی نے جیسا کیا تھا ویسے تم کرو، اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ گویا نبی کے طریقوں پر عمل کرنا اپنے آپ کو اللہ کی نگاہوں میں عزت دار بنانا ہے۔ انسان اللہ کی نظروں میں اسی وقت عزت والا بنتا ہے جب وہ نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان کتنا ہی زیادہ بڑا کیوں نہ بن جائے، اگر اس کے طور طریقوں میں نبی کی سنتیں داخل نہیں ہیں
تو پھر وہ کتنا ہی اچھا انسان کیوں نہ کہلوائے، وہ اللہ کی نظروں میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی انسان بہت زیادہ غریب ہے، کمزور ہے، لیکن اس کی 24 گھنٹے کی زندگی سنتوں پر ہے، نبی کے طریقوں پر وہ عمل کرتا ہے، تو اللہ کی نگاہوں میں وہی آدمی عزت والا ہے۔ کیونکہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ نام ہے شریعت پر عمل کرنے کا، تقویٰ نام ہے دین پر عمل کرنے کا۔ جب انسان سنتوں پر عمل کرتا ہے تو خود بخود آدمی کو تقوی کی بلندی مل جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ میں نے میری نظروں میں سب سے زیادہ عزت والا وہ انسان ہے جو انسانوں میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ جس آدمی میں جتنا تقوی ہوگا، جس آدمی کے روزمرہ کے اعمال میں جتنا سنتوں کی پابندی ہوگی، دین پر عمل ہوگا، وہ آدمی اللہ کی نظروں میں اتنی زیادہ عزت والا ہوگا۔ ورنہ یہ دنیا تو بہت معمولی ہے، دنیا کی نعمتیں بہت چھوٹی ہے، اس دنیا کے اندر انسان کا رہنے کا نظام بھی بہت مختصر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ فرمایا، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ارم ذات العماد، قوم عماد کے ساتھ میں اللہ نے کیا کیا؟ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، قوم سمود کے ساتھ میں اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ وہ قوم سمود جو اتنی طاقتور تھی، ان کی ہائٹ اتنی بڑی بڑی ہوتی تھی اور وہ اتنے طاقتور تھے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بناتے تھے۔ سیمنٹ، ریتی، اینٹ کا سہارا لے کر یا مٹی سے گھر نہیں بناتے تھے، وہ سیدھا سیدھا پتھر کے پہاڑوں کو تراش کر اس میں اپنے محل بناتے تھے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی بادشاہت دی۔ کہتے ہیں کہ فرعون کو 300-400 سال تک تو سر میں درد نہیں ہوا تھا، اتنی اچھی صحت تھی اس کی۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ تھوڑا سا موسم بدل جاتا ہے، ماحول بدل جاتا ہے تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ 4 دن اگر زوردار کی بارش ہو جائے تو ہمارے پاس دواخانے بیماروں سے بھر جاتے ہیں، ڈاکٹر بیماروں کا علاج کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، ہم تو اتنے کمزور۔ لیکن فرعون اتنا طاقتور تھا کہ 400 سال تک کم بخت اتنا صحت مند کہ اس کے سر میں درد نہیں اٹھا تھا، اور ایسی عظیم الشان اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی۔ مصر کا بادشاہ تھا فرعون۔ قارون کو اللہ نے کتنا بڑا خزانہ دیا۔ کہتے ہیں کہ قارون کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لاد کر اٹھا کر لے کر جائی جاتی تھی۔ اونٹ قارون کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھا اٹھا کر لے کر جاتے تھے، انسانوں کے اٹھانے کی بس کی بات نہیں تھی۔ چابیاں اتنی بڑی تھی تو تالے کتنے بڑے تھے ہوں گے، تالے اتنے بڑے تھے تو پھر وہ گوڈاؤن کتنے بڑے تھے ہوں گے جس کے اندر خزانے رکھے ہوئے تھے۔ شداد کو اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمتوں سے مالا مال کیا، نام سنا آپ نے شداد کا؟ شداد نے دنیا کے اندر جنت بنائی تھی، اس جنت کے اندر آخرت کی جنت کی تمام نعمتوں کو رکھنے کی، نقل مارنے کی اس نے کوشش کی تھی۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا بادشاہ بنایا، پوری دنیا کا بادشاہ تھا نمرود۔ آج اس دنیا کے کسی کونے کا، چند 100 کلومیٹر کا، چند 1000 کلومیٹر کا کوئی بادشاہ بن جاتا ہے تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، موت ہی نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیسی کیسی نعمتوں سے نہیں نوازا تھا۔ قوم عاد کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ راستے سے چلتے تھے تو بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے۔ یہ جو آپ کے مسجد کے صحن میں درخت لگا ہوا ہے، اس کو کاٹنے کے لیے آپ کو گھنٹوں لگیں گے اور پوری ایک ٹیم اس کے پیچھے کام کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ نے ایک قوم ایسی بھی دنیا کے اندر بنائی تھی کہ وہ چلتے چلتے ایسے، یہ تو بہت چھوٹا درخت ہے ان کے حساب سے، ان کا قد 60-70 فٹ اونچا تھا۔ یہ آپ کا درخت کتنا ہے؟ یہ 30 فٹ بھی نہیں ہوگا۔ وہ چلتے چلتے ایسے بڑے بڑے درختوں کو اپنے انگلیوں میں پکڑ کر اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے۔ اللہ نے ایسا نوازا تھا ان کو۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسے لوگ پھر دنیا میں بعد میں پیدا نہیں ہوئے،
ایسی نعمتیں دے کر اللہ نے ان کو پیدا کیا، لیکن کیا ہوا؟ سب جہنم میں چلے گئے، سب اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو گئے، سب جہنم کا نوالا بن گئے۔ اللہ نے جو فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان کی نافرمانیوں نے، ان کی ہٹ دھرمیوں نے، ان کی خدا فراموشیوں نے، ان کا نبیوں کو ستانے نے، ان کا اپنی زندگیوں سے دین کو نکال کر باہر پھینکنے نے انہیں اٹھا کر جہنم کے پالے کر دیا۔ وہ جہنم کی آگ کے مستحق ٹھہرے ہو۔ دنیا میں اگر کوئی بادشاہ بن جائے، طاقتور بن جائے، دولت مند بن جائے، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ گزشتہ کے 2 جمعہ کے بیانوں میں آپ نے سنا کہ یہ کائنات بہت بڑی ہے، انسانوں کے مقابلے میں یہ دنیا بہت بڑی ہے، اس دنیا کے اطراف میں چلنے والا نظام بہت بڑا ہے، انسان سوچ نہیں سکتا۔ سائنس وہاں پر جا کر پیدل ہو جاتی ہے، عاجز ہو جاتی ہے سائنس۔ یہ دنیا کتنی بڑی ہے۔ گزشتہ ہی آپ نے سنا کہ اب تک سائنس نے جو اپنی تحقیقات پیش کی وہ آبزرویبل یونیورس کے بارے میں، یعنی جو دنیا سائنس نے دیکھی، اور سائنس نے یہ کہا کہ اب تک ہم نے صرف 1% دنیا کو دیکھا اور 99% دنیا کو دیکھنا باقی ہے۔ جو دنیا انسانوں کی نظروں سے چھپی ہوئی ہے، جو دنیا انسانوں کی بنائی ہوئی سائنس کی پکڑ سے باہر ہے، میرا رب اس دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے، سنبھال رہا ہے۔ یہ دنیا ہم سے بہت بڑی ہے، لیکن ہمارے رب کے سامنے یہ کائنات کوئی حیثیت نہیں رکھتی، مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ دنیا رب کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے اس دنیا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ لیکن اگر کوئی کمزور انسان، غریب انسان، پریشان حال انسان، مجبور انسان اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، پیارے نبی کے طریقوں پر عمل کرتا ہے، اپنی زندگی گزارنے میں دین کو سامنے رکھتا ہے، اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو پیچھے پھینکتا ہے، تو پھر یہی انسان اللہ کی نظروں میں سب سے زیادہ قیمتی بن جاتا ہے، اس پوری دنیا سے بھی زیادہ وہ قیمتی بن جاتا ہے۔ اس دنیا کی سب سے زیادہ روحانی مخلوق، فرشتوں سے بھی زیادہ اللہ کی نگاہوں کے اندر وہ عزت والا بن جاتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ نبی کے انداز پر، نبی کے طریقوں کی نقل اتارنے کی بنیاد پر، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی بنیاد پر، اپنے چہرے کو نبی کے جیسا چہرہ بنانے کی بنیاد پر، اپنے روزانہ کے اعمال کو، ایکٹیویٹیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال کی طرح بنانے کی بنیاد پر اللہ کی نظروں کے اندر ایک غریب انسان بھی بہت بڑا بن جاتا ہے، کیونکہ نبی دنیا کے اندر آئے تھے اخلاق کو انجام تک پہنچانے کے لیے، اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے۔ دنیا کے اندر وہی انسان کامیاب ہوگا جو نبی کے طریقوں پر عمل کرے گا۔ اگر آپ نبی کے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو دنیا میں چمکانا چاہتے، آخرت میں کامیاب کرنا چاہتے، اور اگر آپ اپنی مرضی سے نبی کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ انسانیت کو سکون اسی وقت ملے گا جب وہ نبی کے طریقوں پر عمل کرے گا۔ اور آج جب کہ پوری دنیا کے اندر سیاست اتنی گندی ہو چکی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کو سیاست کی روٹی سینکنے کے لیے، سیاست کی بھٹی کو ہانکنے کے لیے ہزاروں انسانوں کی جانوں کو جھونک دیا جاتا ہے۔ انسانی زندگی کی آج کی دور میں کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی سوشل رسپانسبلٹیز نہیں، انسانوں کی جان کا، ان کے مال کا، ان کی عزت کا، ان کی آبرو کا کوئی ذمہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ جو حکومتیں دنیا کے اندر دعویٰ کر کر آتی ہے وہ حکومتیں بھی انسانوں کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ ایسے بے چینی کے عالم کے اندر، ایسی بے چین دنیا کے اندر، ایسے بے سر و سامانی کے عالم کے اندر اس دنیا کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ضرورت ہے۔
آپ کے کردار کی ضرورت ہے، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو ان کے جیسے بنانے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو انسان بنانے کی ضرورت ہے۔ انسان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرتا ہے تو پھر وہ انسان بنتا ہے صحیح معنی میں۔ آج سائنس نے بہت ترقی کر لی۔ آج اخبار کے اندر آیا، آج تمل ناڈو کے چیف منسٹر کا بیان آیا اخبار کے اندر آج کہ چاند تک پہنچ گئے چندریان کے ذریعے سے، اور اب تک اپنے درمیان میں سے ذات پات کا جو فرق ہے اس کو ختم نہیں کر سکے۔ اسلام لوگوں کو ذات پات میں ڈیوائیڈ نہیں کرتا، تقسیم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگوں ہم نے دنیا کے اندر تمہیں الگ الگ خاندانوں میں، الگ الگ قبیلوں میں، واختلاف السنتکم والوانکم، الگ الگ زبان بولنے والا، الگ الگ رنگوں کا حامل، کوئی کالا کوئی گورا، کوئی پستہ قد کوئی اونچا قد، کوئی کمزور کوئی طاقتور، کوئی امیر کوئی غریب، کوئی امریکہ کا رہنے والا، کوئی ہندوستان کا رہنے والا، کوئی افریقہ کا رہنے والا، کوئی عربستان کا رہنے والا۔ یہ ہم نے تم کو صرف پہچان کے لیے پیدا کیا، ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ گورے کالوں پر آہٹتے بیٹھے، مالدار غریبوں کو نیچا دکھائے، چھوٹا سمجھے، ہم نے اس لیے نہیں پیدا کیا تمہیں۔ ہم نے ذات پات برادری کو دیکھنے کے لیے نہیں پیدا کیا، خاندان قبیلے کا امتیاز کرنے کے لیے تمہیں پیدا نہیں کیا۔ ہم نے تمہیں الگ الگ خاندانوں میں، الگ الگ قبیلوں میں، الگ الگ بولیوں میں، الگ الگ علاقوں میں ایک دوسرے کے تعارف کے لیے پیدا کیا۔ بقیہ انسان اسی وقت اللہ کی نظروں میں عزت والا بنے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جب آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر 100% عمل کرے گا، اپنے آپ کو متقی بنائے گا، تو وہ اللہ کی نگاہوں کے اندر اونچا بنے گا۔ ذات پات کا نظام اسلام میں نہیں چلتا، سب برابر ہے۔ یہاں پر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جب یہاں اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر کے بولے جاتے ہیں، اور امام صاحب کے پیچھے جب نماز پڑھنے کے لیے مصلی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا بادشاہ، کیا فقیر، کیا امیر، کیا غریب، کیا کالا، کیا گورا، کیا اونچے قد والا، کیا پستہ قد والا، کیا طاقتور، کیا کمزور، سارے کے سارے رب کی بارگاہ میں آ کر ایک صف کے اندر ٹھہرتے ہیں۔ اسلام مساوات سکھاتا ہے، برابری سکھاتا ہے۔ آج دنیا کو اسلام کی اس برابری والی تعلیمات کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ انسانیت پیاسی ہے آج۔ یہ انسانیت اسی وقت سیراب ہوگی جب اس انسانیت کو نبی کے اخلاق بتائے جائیں گے، نبی کا کردار بتایا جائے گا۔ ابھی 4 دن پہلے پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پر آپ کے ملک میں ٹیچرز ڈے منایا گیا۔ دنیا کو بتانا پڑے گا، میرے نبی نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں دنیا کے اندر معلم اور ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں دنیا کے اندر گیان بانٹنے والا، اخلاق سکھانے والا، کردار سکھانے والا، انسانوں کو انسان بنانے والا، انسانوں کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی انسانیت کو اپیل کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں تمہارے بیہیویئر کو سدھارنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اس دنیا کے، اس کائنات کے سب سے بہترین ٹیچر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہی نہیں کہ سال کے 365 دنوں میں آپ اپنے ٹیچروں کی کرٹیسائز کرتے رہیں، کلاس روم کے اندر مذاق اڑاتے رہیں، اور سال میں ایک دفعہ ٹیچرز ڈے منا لیں۔ آپ سال بھر باپ کی نافرمانی کرتے رہے اور سال میں ایک دفعہ فادرز ڈے منا لیں۔ آپ سال بھر اپنی ماں کے ساتھ سوتیلا سلوک کرتے رہے اور سال میں ایک دفعہ مدر ڈے منا لیں، آپ گڈ فرائیڈے منا لیں۔ آپ یہ نہیں، میرے نبی کی تعلیم ہر دن آپ کے لیے گڈ ہونا چاہیے، ایوری ڈے، کوئی خالی جمعہ نہیں، سال میں ایک جمعہ کوئی گڈ فرائیڈے آپ نے بنا لیا۔ اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے آپ کا ہر دن گڈ سے گڈ ہونا چاہیے۔ صرف گڈ مارننگ کہنے سے آپ کی صبح اچھی نہیں ہو جاتی، گڈ آفٹر نون کہنے سے آپ کی دوپہر اچھی نہیں ہو جاتی، گڈ ایوننگ کہنے سے آپ کی شام، آپ کی رات، گڈ نائٹ کہنے سے اچھی نہیں ہو جاتی۔
اس کو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے طور و طریقوں سے، اپنے بیہیویئر سے، اپنی ایکٹیویٹی سے اچھا بنانا پڑتا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے پہلے پڑوسیوں کے حقوق کا نعرہ میرے نبی نے لگایا۔ میرے نبی نے فرمایا خدا کی قسم وہ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ خود پیٹ بھر کر کھا کر سو جائے اور اس کا نیبرس، اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اگر کوئی ایسا انسان اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے تو سن لو، نبی نے فرمایا وہ مسلمان نہیں۔ اگر آپ پیٹ بھر کر کھا لیے اور آپ کے پڑوسی بھوکے سو گئے، آپ مسلمان نہیں۔ آپ نبی نے نیبرس کے حقوق بتائے، پڑوسیوں کے حقوق بتائے، وہ پڑوسیوں کے بھی جن کے بازو میں آپ کا گھر موجود ہے، اور وہ پڑوسیوں کے بھی کبھی آپ سفر کر رہے ہیں بس کے اندر، ٹرین کے اندر، فلائٹ کے اندر، آپ کا جو پڑوسی ہے آپ کو اس کے مذہب کو دیکھنا نہیں ہے، آپ کو اس کے ریلیجن سے لینا دینا نہیں ہے، وہ کیسا ہے اس سے مطلب نہیں ہے، وہ آپ کا نیبرس ہے، آپ کا پڑوسی ہے، وہ آپ کے اچھے اخلاق کا مستحق ہے، آپ کے اچھے بیہیویئر کا وہ مستحق ہے، آپ اس کے ساتھ میں صحیح معنی میں ٹریٹ کرنا، یہ اسلام کی تعلیم۔ نبی نے یہ بتایا۔ دنیا کے اندر ایگو بتانے کے لیے آپ نہیں بھیجے گئے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے مت چلو، ایگو مت بتاؤ، زمین کے اندر اپنا گھمنڈ مت بتاؤ۔ کس چیز کا گھمنڈ کرتے ہو؟ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کس چیز کا گھمنڈ ہے انسان کو؟ انسان اپنے بل بوتے پر نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑوں کی برابری کر سکتا ہے۔ جب آپ زمین کو نہیں پھاڑ سکتے اتنے کمزور، جب آپ پہاڑوں کی برابری نہیں کر سکتے اتنے چھوٹے، تو پھر اپنے جیسے انسانوں کو کیوں نیچا دکھاتے ہو؟ اسلام آداب سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے، تواضع سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس سے کچھ لوگ آئے۔ ہمارے نبی گئے، جا کر مہمانوں کے لیے ہمارے نبی نے چادر بچھائی، ان کو ویلکم کرنے کے لیے، ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ صحابہ دوڑے ہوئے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ حکم دے دیتے تو ہم یہ خدمت کر لیتے مہمانوں کی، آپ اللہ کے نبی ہے، دونوں جہانوں کے آقا ہے، آپ کے طفیل میں یہ دنیا پیدا ہوئی۔ آپ نے فرمایا نہیں، مہمان میرے ہیں، میں ان کا اکرام کروں گا۔ اگر نبی چاہتے تو اپنے مہمانوں کے لیے اپنے چاہنے والے صحابہ کو لگا کر ان کی خدمت پوری کروا سکتے، لیکن آپ اتنے عظیم الشان انسان ہونے کے باوجود آپ نے کیا کیا؟ آپ نے خود سے خدمت کی۔ آپ کی گھریلو زندگی کے اندر اگر دیکھا جائے، آپ اپنے گھر کے اندر جھاڑو خود لگا لیتے تھے، برتن خود دھو لیا کرتے تھے۔ اگر آپ کے کپڑوں کے اندر کپڑے اگر آپ کے پھٹ جاتے تو اپنے کپڑوں کو خود سے سی لیا کرتے تھے، آپ ٹیلری کا کام خود کر لیتے، آپ چپل ٹوٹ گیا تو موچی کا کام، چپل بنانے کا کام خود کر لیتے، آپ گھر کی صفائی ستھرائی کا کام خود کر لیتے آپ۔ آج جو عورتیں، جو بہنیں ہماری، جو بیویاں گھروں کے اندر شوہروں کے ظلم سے پریشان ہیں، اگر شوہروں کے اندر نبی کے یہ اخلاق آ جائے تو یہ بیویاں صبح شام اپنے شوہروں کے لیے دعائیں کرنے والی بنے۔ اگر آپ بہت بڑے آدمی بن گئے، نام کما لیا آپ نے سوسائٹی کے اندر، لیکن گھر کے اندر آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہے تو سمجھ لو کہ آپ روئے زمین کے سب سے زیادہ بد نصیب انسان ہیں۔ آپ نے دنیا کو تو جیت لیا، دنیا تو آپ کی واہ واہ کرتی ہے، مگر جو عورت آپ کے ساتھ میں 24 گھنٹے زندگی گزار رہی ہے، آپ اس کو جیتنے میں ناکام ہو گئے، آپ وہاں ہار گئے۔ اگر نبی کے طریقوں پر عمل کر لیتے تو آپ اپنی بیوی کو جیت لیتے۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ہمارے نبی کے اخلاق کے بارے میں، جب بھی اللہ کے نبی اپنے گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ میں آتے۔ آج کے دور کا وہ شوہر جو دوستوں کا غصہ، کاروبار کا غصہ، بزنس میں نقصان کا غصہ، اپنے دکان کا غصہ، اپنے کارخانے کا غصہ گھر میں جا کر کمزور عورت کے اوپر نکالتا ہے، اگر ایسا شوہر نبی کے اخلاق والا بن جاتا، گھر میں داخل ہوتے وقت اپنی بیوی کے لیے مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتا، تو اندازہ کرو کہ مرنے سے پہلے ہی زندگی جنت بن جاتی۔
تواضع، انکساری. اللہ کے نبی جب تشریف لاتے صحابہ آپ کے رسپیکٹ میں کھڑے ہو جاتے. آپ نے فرمایا کہ میرے آنے کے بعد کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بیٹھ جاؤ. میرے آنے کے بعد کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بیٹھ جاؤ. اور آپ نے فرمایا جو انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے آنے پر لوگ اس کی عزت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائے تو وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کیونکہ ایسا ہی سوچ ایک جہنمی انسان کی تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک اچھے انسان، ایک جنتی انسان، ایک سورگی انسان کی نہیں ہو سکتی. آدمی کے اندر نرمی ہو، بردباری ہو آدمی کے اندر. ایک صحابی جو اس وقت تک صحابی نہیں تھے، ان کا واقعہ سن لیجئے بات کے اختتام پر. ان کا نام تھا ابن سعنہ، یہودی تھے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہودیوں کے بارے میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ یہودی قوم ہمارے نبی کو ایسا ہی جانتی تھی جیسا اپنے بچوں کو جانتے ہیں. وہ انسان کو اپنے بیٹے کی ایک ایک چیز یاد ہوتی ہے، اس کے دانت کیسے ہے، اس کے ہونٹ کیسے ہے، اس کے گال کیسے ہے، اس کا سر کیسا ہے، اس کے پیر کیسے ہے، اس کا ہاتھ کیسا ہے، اس کا جسم کیسا ہے. ہر چیز انسان کو اپنے بیٹوں کی، اپنے اولاد کی یاد ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کو جیسا وہ اپنے بیٹوں کو جانتے تھے، نبی کو بھی اتنا ہی جانتے تھے وہ. کیونکہ یہودیوں کی جو آسمانی کتاب تھی تورات اور انجیل، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمارے نبی کے بارے میں سب کچھ بیان کر دیا تھا کہ یہ نبی کا جسم کیسا ہوگا، ان کی چال ڈھال کیسی ہوگی، ان کے اخلاق کردار کیسے ہوں گے، ان کا رہن سہن کیسا ہوگا، ساری چیزیں. بلکہ نبی تو نبی کے صحابہ کرام کے بھی خوبیاں اس کے اندر بیان کی گئی تھی کہ نبی کے صحابہ کیسے ہوں گے، ان کے اخلاق کیسے ہوں گے، ان کی زندگی گزارنے کا طور طریقہ کیسا ہوگا. تو ایک دفعہ یہ ابن سعنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے اور کتابوں کے اندر ہمارے نبی کے اخلاق کو پڑھ چکے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ وہ ڈاؤٹ میں آ گئے کہ میں نے اپنی کتابوں میں نبی کے بارے میں جتنی چیزیں پڑھی وہ ساری چیزیں میں نے دیکھ لی، مگر 2 چیزیں نہیں ملی. اب وہ کنفیوژن کا شکار تھے کہ آیا یہی آدمی آخری نبی ہے یا کوئی اور ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں کے اندر بیان کیا گیا. چنانچہ اس 2 چیزوں کو، اس 2 قسم کے ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے وہ ہمارے نبی کے پاس آئے. آ کر انہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ میں ایک لین دین والا معاملہ کیا. اگریمنٹ ہوا دونوں کے درمیان میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کے بڑے عالم ابن سعنہ کے درمیان. اگریمنٹ میں ایک ڈیل طے پائی کہ اتنے دنوں تک ہمارا یہ آپس میں لین دین والا معاملہ ہوگا. چنانچہ ابن سعنہ چلے گئے. اس کے چند دنوں کے بعد ابن سعنہ آئے ایسے وقت میں جب اللہ کے نبی صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آ کر ابن سعنہ نے اللہ کے نبی کے چادر کو پکڑ کر اتنے زور سے کھینچا کہ آپ کا بیلنس آؤٹ ہو گیا، آپ کی شان میں گستاخی ہو گئی. اور کھینچتے ہوئے ابن سعنہ کہنے لگے کہ محمد، آپ کے ساتھ میں میرا جو فلاں معاہدہ ہوا تھا، فلاں ڈیلنگ ہوئی تھی، وہ پوری کرو. حالانکہ ابھی وقت نہیں تھا اس کے لیے اور وقت باقی تھا وہ معاہدہ پورا ہونے کے لیے. ابن سعنہ غلطی پر تھے، لیکن وہ کیا انہوں نے آ کر نبی کی شان میں گستاخی کی، کپڑے پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا. آپ کی چادر مبارک کو انہوں نے کھینچا، جس کی وجہ سے آپ کے گلے کے اندر چادر کے کھردرے پن کی وجہ سے کچھ کٹنے کے نشان پڑ گئے، ٹھکرے جانا جسے کہتے ہیں ہم. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آ کر کہنے لگے ابن سعنہ گستاخ، تو ہمارے نبی کی شان میں ایسی گستاخی کرتا ہے. اگر مجھے میرے نبی کی شان میں گستاخی کا ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت تیری گردن مار دیتا. تو جب حضرت عمر فاروق نے یہ جملہ بولا، اللہ کے نبی کی محبت میں بولا، تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ عمر، تم نے غلطی کر دی. میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ تم مجھے نصیحت کرتے کہ یا رسول اللہ، ابن سعنہ سے جو ڈیلنگ ہے آپ وہ ڈیلنگ پہلے پوری کیجئے، آپ غلطی مت کیجئے. اور ابن سعنہ سے تم یہ کہتے کہ ابن سعنہ، نبی کے ساتھ اپنی ڈیلنگ پوری کرنے کے لیے اچھائی سے پیش آؤ،
عمر میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم ایسا کریں گے، مگر تم تو اس کو موت کی دھمکی دینے کے لیے آگے، اس کو مار دینے کی دھمکی دینے کے لیے آگے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر، میں اس کو جتنا کچھ دینا ہوں وہ بھی تم دینا اسے، اور ساتھ ہی ساتھ 200 کلو ایکسٹرا کھجور دینا اس دھمکی کے بدلے میں جو دھمکی تم نے اس کو ابھی دی تھی گردن مار دینے کی۔ ایک دھمکی کے بدلے میں 200 کلو کھجور، 2 کنٹل کھجور ایکسٹرا دینے کے لیے نبی نے فرمایا۔ تو ابن سعانہ کہنے لگے کہ عمر، میرا مقصد نبی کی شان میں گستاخی کرنا نہیں تھا، بلکہ میں نے تمہارے نبی کی خوبیوں کو، کمالات کو اپنی کتاب میں پڑھ چکا تھا، بس 2 باتیں رہ گئی تھی، وہ دیکھنا تھا، وہ پرکھنا تھا، وہ پرکھنے کے لیے میں نے یہ گستاخی کی۔ عمر تم گواہ رہنا، میں نے نبی کے سارے کمالات کو جو اپنی کتاب میں دیکھا تھا 100% پایا، آج کے بعد سے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر ابن سعانہ اس کے بعد سے صحابی بن گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو ابن سعانہ اللہ کے نبی کے اندر کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ ابن سعانہ 2 چیزیں دیکھنا چاہتے تھے۔ پہلی چیز کہ اگر کوئی نبی سے جہالت کے ساتھ پیش آئے گا تو نبی بدلے میں اس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ نرمی سے پیش آئیں گے، جیسا اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا، مارنے کی دھمکی کے بدلے میں آپ نے 2 کنٹل کھجور دلوائے بدلے میں۔ اور دوسری چیز ابن سعانہ کیا دیکھنا چاہتے تھے کہ نبی کی جہالت نبی کی نرمی اور ہمدردی اور معاف کرنے والے مادے کو کراس نہیں کر سکتی۔ 2 چیزیں ابن سعانہ بڑے عالم تھے اپنے مذہب کے، وہ پرکھے ہوئے تھے، جانتے تھے ساری چیزوں کو، اخلاق نبی کے سامنے آ کر سرنڈر ہو گئے، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ تو آج ربیع الاول کا مہینہ قریب ہے، بعرفات کے جلوس نکالتے ہیں مسلمان، جھنڈے لگاتے ہیں، جھنڈے لگانا، جلوس نکالنا یہ کوئی اسلام کی بات تھوڑی ہے۔ نبی کے نعرے لگانا، یا رسول اللہ کے نعرے، اور نمازوں کو چھوڑنا، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر دوسروں کو تکلیف دیتے رہنا، اپنے آپ کو روئے زمین کا گھٹیا انسان بنا کر رکھنا، اور اپنے آپ کو یہ کہنا ہم مسلمان ہیں۔ یاد رکھ لو، مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا، مسلمان دوسروں کو تکلیف نہیں دے سکتا، مسلمان دوسروں کو پریشان نہیں کر سکتا، کیونکہ مسلمانوں کے نبی نے دوسروں کو آرام پہنچانے کی تعلیم دی ہے، تکلیف دینے کی تعلیم نہیں دی۔ دوسروں کو ستانے والا، پریشان کرنے والا، نشہ کرنے والا، پتے کھیلنے والا، جوا کھیلنے والا، گانجے مارنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دوسروں کو نقصان پہنچانے والا، پارٹنرشپ میں کاروبار کر کر سامنے والوں کو، اپنے پارٹنر کو ڈبا دینے والا، دھوکے دینے والا، پیسوں میں خورد برد کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان وہ ہے جس کے پورے اخلاق سے سامنے والے کا 1 پیسے کا بھی نقصان نہ ہو، مسلمان وہ ہے۔ اور مسلمانوں کے نبی کے اخلاق وہ ہے۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو عام کرنے کی ضرورت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج انسانوں کے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی، بھیڑیا بن گیا انسان، لوگوں کی عقل کنٹرول میں نہیں، لوگوں کا غصہ کنٹرول میں نہیں، غصہ بڑھ گیا، سامنے والے کا مرڈر کر دیے، یہ کون سی انسانیت ہے؟ خواہشات بڑھ گئی، کسی کی بچی کو لے جا کر زنا کر دیا، مار کے ڈال دیا، یہ کون سی انسانیت ہے؟ جس انسان سے کسی کی بیٹی محفوظ نہ ہو، جس انسان کے غصے سے سامنے والے محفوظ نہ ہو، وہ مسلمان تو بات کی بات ہے، وہ پہلے انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ اب اس کو پہلے ایک اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اس وقت دنیا کے اندر جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، انہوں نے ہمارے نبی کی تعلیمات کو لیا، آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں۔ صفائی ستھرائی کا اہتمام نبی نے سکھایا، کلینلینس۔ گندی قوم، گندا رہنے والے مسلمان اپنے محلوں کو گندا رکھ کر یہ کبھی نہ کہے کہ ہم نبی کے امتی ہیں۔ نبی کا امتی اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتا، نبی کا امتی دوسروں کو کچرا ڈال کر، تکلیف دے کر، نقصان کا، تکلیف کا ذریعہ نہیں بنتا۔ صفائی ستھرائی، میرے نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اسی لیے اگر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو تو صفائی ستھرائی کا اہتمام، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا صرف میونسپل کمشنر صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، میونسپل کے بلدیہ کے لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ملک کا ایک کامیاب شہری بن کر رہنے کے لیے صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا یہ مسلمانوں کی ڈبل ذمہ داری۔ ایک تو اس ملک کے آپ کامیاب شہری ہیں اس وجہ سے، اور دوسرے آپ مسلمان ہیں۔
آپ کے مذہب کے اندر صفائی ستھرائی کی تعلیم ہے؟ کچرے کے کنڈیاں مسلم محلے میں آپ کو نظر آئے گی. اسی لیے صفائی کا اہتمام. اپنے آپ کو اگر نبی کا امتی کہتے ہو تو صفائی کا اہتمام ضروری. اپنے آپ کو انسان بنانا ضروری ہے. نبی کے اخلاق کو، نبی کی تعلیمات کو، نبی کے کردار کو، نبی کے بتائے ہوئے آداب کو پڑھ کر اپنی زندگی میں لانا، اور اپنی ذات سے دوسروں کے آرام کا، چین و سکون کا، دوسروں کے سکون کا ذریعہ بننا. صحیح معنی میں یہ مسلمان ہے. اگر آپ نے اتنا سمجھ لیا تو آپ نے اسلام کو سمجھ لیا. اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کو پھر سے اسلام کی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، اسلام کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے چڑی کے بچے کو اڑنا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی طریقے سے ایسی بات نہیں ہے کہ مسلمان کے بچے کو جینا سکھانے کی ضرورت نہیں. ہم مسلمان ہیں، پیدا ہوئے ہیں تو ہم کو جینا سیکھنا پڑے گا. نبی کی تعلیمات، اخلاق. ابھی ربیع الاول کا مہینہ، پیارے نبی کی پیدائش کا مہینہ، چنانچہ پیارے نبی کی تعلیمات، ان کی سیرت کو پڑھنا، اپنے بچوں کو پڑھانا، خود بھی اچھے انسان بننا، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا ایک کامیاب شہری، ایک اچھا انسان بنانے کی فکر کرنا، یہی اسلام کی بنیادی تعلیمات ہے. اس سے ہٹ کر کوئی اسلام نہیں، اس سے ہٹ کر کوئی اسلام کی تعلیمات نہیں. ہمارے غلط رویے نے اسلام کو بدنام کر دیا. مسلمان ویسے بھی بدنام ہو گیا. آج اسلام بدنام ہے تو ہماری وجہ سے، کل کو اگر اسلام کا بھی نام روشن ہوگا تو ہمارے ہی وجہ سے ہوگا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور ہماری قیامت تک آنے والی انسانیت کو صحیح انسان اور صحیح معنی میں اسلام اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.